اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیہ واللعن الدائم علی اعداء محمد وآل محمد اجمعین بیوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان، ماہ مبارک رمضان، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مولا اور آقا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سرکار کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور انہی کے حوالے سے آج کی مناسبت سے بات ہوگی. 2 ہجری میں جناب شہزادی کونین مولا کائنات کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہیں، اور تقریباً 1.5 سال کے بعد یعنی 4 ہجری میں امام حسن مجتبی سرکار 15 رمضان کو آپ کی ولادت ہوتی. واقعات، حالات، سیرت اب عزیزان نے بار بار سماعت فرمائی ہے. میری خواہش ہے کہ امام کے حوالے سے جو ابھی ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے، اس بات کا تذکرہ کیا جائے کہ عزیزان گرامی، جہاں اور بہت ساری خصوصیات ائمہ طاہرین کی زندگی میں اپنے کمال پر نظر آتی ہیں، ان میں ایک چیز جس کی آج پورے عالم انسانیت کو اور ہم سب کو بطور خاص بڑی شدت سے ضرورت ہے، وہ ہے تحمل، صبر اور برداشت کا معاملہ. ائمہ طاہرین پروردگار عالم کی طرف سے جو اقتدار و اختیار و ولایت مطلقہ لے کر آئے ہیں، اس کے بعد کائنات کے ہر ذرے پر ان کا اختیار ہے. وہ ایسی ولایت ہے کہ وہ ایسا اقتدار ہے، وہ ایسا اختیار ہے کہ کائنات کا کوئی بھی انسان اس اقتدار، اس اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور اس منزل کمال پر پہنچنے کے بعد، اس قوت و اقتدار پر پہنچنے کے بعد ہمیں بات نظر آتی ہے کہ ائمہ طاہرین کی زندگی میں صبر و برداشت، تحمل، دوست و دوست دشمنوں کے لیے، غیروں کے لیے منزل کمال پر نظر آتا. گھر کی کنیز، یعنی اگر آپ مطالعہ کریں اور اس دور کے غلاموں اور کنیزوں کے سسٹم پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غلام اور کنیز جو گھروں میں ہوتے تھے، ان کی حیثیت، ان کی اوقات، ان کی عزت نہ ہونے کے برابر تھی، ہوتی ہی نہیں تھی. ان کو صرف اور صرف ایک ایسٹ کے طور پر، ایک، میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے تعجب خود سوچ رہا ہوں، نہیں، ایک چیز کی حیثیت ہوتی تھی، انسان کی حیثیت نہیں ہوتی تھی ان کی. جہاں بات بے بات بعض اوقات غلاموں اور کنیزوں کو جان سے مار ڈالا جاتا تھا. ایسے حالات میں صرف ایک مرتبہ شوربہ گر گیا، ایک کنیز گھر کے لے کر آئی تھی سالن امام کے لیے، شوربہ گر گیا، پریشان ہو گئی، کانپ گئی، تھرتھرا گئی. امام نے اس کے چہرے کو دیکھا، تھرتھرا گئی. امام نے کہا، تجھے معاف کیا رہا ہے، خدا میں آزاد کیا میں نے، آپ صرف معاف کر دیں کافی ہے. اس سے بڑا احسان نہیں ہے اس کنیز پر کہ آپ نے اس کو ذرا سا بھی نہیں ڈانٹا، ذرا سا بھی اس کو اذیت نہیں دی، تکلیف نہیں دی. اچھا، یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس کنیز نے جان بوجھ کر کام نہیں کیا تھا، جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچائی تھی. اب آئیے، جان بوجھ کر مشہور واقعہ ہے جس نے بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت کو لکھا ہے، اس نے اس واقعے کو ضرور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ تھے. ایک شخص شام سے آیا جن کی تاریخ پر ذرا سا بھی نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ شام میں کئی سال گزر چکے ہیں، ممکن ہے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہو، کہ جہاں پر مولا کائنات اور ان کے خانوادے کے افراد کو مسلسل
سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لعن طعن کی جاتی ہے، اور پورے عالم اسلام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے بڑا نعوذ باللہ کوئی دشمن اسلام نہیں ہے۔ اور ایک شامی جب وہاں سے مدینہ منورہ، اب وہ زیارت کے لیے آیا ہے یا کسی تجارت کے لیے آیا ہے یا کسی کام کے لیے آیا ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کے مرکز میں آیا ہے، مدینہ منورہ میں آیا ہے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اس کے ذہن میں ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام کی نعوذ باللہ وہ گھرانہ بھی رہتا ہے جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور ایسے میں جب وہ ایک سڑک سے گزر رہا ہے یا ایک گلی سے گزر رہا ہے، سامنے سے ایک شخص آ رہے ہیں، سردار ہے، ساتھ میں اس کے افراد ہیں، اس نے کسی سے پوچھا کون ہے، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ ہے حسن ابن علی۔ بس اس نے حسن ابن علی کے لفظ وہاں سے سنا، اور وہ سارا کا سارا معاملہ جو اس کے ذہن کے اندر تھا، جو وہ سن چکا تھا، جس پر کئی سالوں سے وہ اپنے دل میں نفرت اور بغض اور عناد اور عداوت سمیٹے بیٹھا تھا، وہ سارے اس کی زبان پر آ گئی، وہ برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے امام حسن مجتبیٰ کی شان میں جو گستاخی کر سکتا تھا، جو غلاظت منہ پہ لا سکتا تھا، جو بدتمیزی اور بے ادبی کر سکتا تھا، اس نے کر ڈالی۔ اصحاب تیار ہیں کہ امام اشارہ کریں اور اس دشمن امامت کو یا دشمن امام کو جو ہے وہ اسی وقت جہنم حاصل کر دیں، لیکن جب وہ ساری باتیں کر چکا، اس کی بھڑاس اس نے نکال دی، جو اس کے دل میں غصہ تھا وہ سارا اسے ختم کر دیا۔ تو اب امام انتہائی پیار سے اس کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور عجیب انداز ہے واقعاً۔ یہ ہے فرزند زہرا، یہ ہے فرزند رسول، یہ ہیں جن کے پاس حقیقی اسلام ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس پروردگار کا دیا ہوا دین ہے، یہ وہ ہیں جنہیں خدا نے منتخب کیا ہے۔ ایک مرتبہ آ کر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شخص تیرے طور اتوار سے، تیرے طریقے سے، تیرے انداز سے لگ رہا ہے کہ تو یہاں کا نہیں ہے، تو مسافر بن کر آیا ہے۔ اور امام نے ہر اس پرابلم کو ایڈریس کیا جو اس دور کے مسافر کا پرابلم ہو سکتا تھا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھ تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے تو آجا ہمارے پاس، خدا نے ہمیں بڑے وسیع مکانات دیے ہیں، تو آرام سے رہائش اختیار کر سکتا ہے، تجھے رہنے کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر تیرے پاس غذا نہیں ہے، ہمارے پاس وسیع دسترخوان ہے، تو آجا ہمارے دسترخوان پر ہمارا مہمان بن جا۔ اگر تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے، واپسی جانے کا سامان نہیں تیرے پاس، ہم تجھے زاد راہ عطا کریں گے، تو آرام سے اپنے وطن واپس چلا جا۔ اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے، ہم تجھے سواری عطا کریں گے۔ اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے، ہم تجھے لباس عطا کریں گے۔ وہ بھی عرب تھا، جانتا تھا سرداروں کا مزاج کیا ہوتا ہے، جانتا تھا جو بدتمیزی میں نے کی ہے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ مدینہ منورہ میں۔ لیکن یہ گنتی کے چند جملے زبان امامت سے نکلیں، مکمل خلوص کے ساتھ نکلیں، اور انہوں نے اپنا اثر دکھایا، دل پگھلتا گیا، اور وہ پگھلا ہوا دل آنکھوں کے ذریعے بہنے لگا۔ اور ایک مرتبہ امام کے چہرے اقدس کی طرف رخ اٹھا کر اس نے اتنا ہی کہا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اے حسن خدا جانتا ہے کہ سروے زمین پر اپنا اقتدار اور اختیار کس کو دینا ہے، اپنی نمائندگی کس کو دینا ہے۔ فرزند رسول، آج کے اس لمحے سے پہلے آپ سے بڑھ کر میرا کوئی دشمن نہیں تھا، اور اس لمحے کے بعد آپ اور آپ کے خاندان سے بڑھ کر میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ کردار اہل بیت، کردار امام حسن مجتبیٰ، ولادت امام حسن مجتبیٰ سب کو مبارک ہو، ہم اس کی برکتوں کو سمیٹیں، لیکن امام کی زندگی سے صرف یہ ایک سبق کو ہم لیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل کاروبار کے ساتھ ہم اس طریقہ کار کو اپنائیں، برداشت، درگزر۔ خداوند متعال سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ائمہ طاہرین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ولادت کو پورے عالم اسلام کے لیے بالعموم اور ہم سب کے لیے بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم سب کے لیے بابرکت قرار دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل
محمد